أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے سچا ایمان لیا، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اس سے پہلے نازل کی اور جس نے اللہ، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کیا، وہ گمراہی میں بہت دور چلا گیا. ناظرین، مذہب حقہ پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اپنی تحقیق کی راہ پر ہم چلتے ہوئے جو صحیح حق کا راستہ ہے اس کو پائیں گے، اور اگر آلریڈی ہم حق پر ہیں تو اپنی یقین میں اضافہ کریں گے اور تسلی اور اطمینان کی دولت پانے کے ساتھ ساتھ مضبوطی کے ساتھ اس مذہب حقہ پر عمل پیرا ہوں گے. دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، بہت ساری سوچ ہے، بہت سارے عقیدے ہیں، بہت سارے نظریات ہیں، خیالات ہیں جس کو مذہب کا نام دیا گیا. لیکن اسلام واحد ایسا اللہ کا بنایا ہوا دین ہے کہ جو دلائل سے سرشار ہے، مستند ہے، ڈاکومنٹڈ ہے، اتھنٹک ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک صرف اسلام ہی دین ہے. اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے اور کوئی دین نہیں ہے. بنیادی طور پر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اسلام انسانوں کے لیے اللہ کی جانب سے آیا، بالکل اسی طرح جس طرح کسی بھی فیکٹری سے بن کر کوئی چیز آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک انسٹرکشن بک بھی آتی ہے کہ جو میکر ہے، جو بنانے والا ہے، وہ جس مقصد کے لیے اس چیز کو بنا کر مارکیٹ میں بھیج رہا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کا بھی طریقہ یہی ہے کہ اسی کے بنا ہوئے قانون پر عمل کیا جائے. چنانچہ جو انسٹرکشن بک ہوتی ہے یا بکلیٹ ہوتی ہے، اسی کے مطابق اگر آپ نے اس چیز کو استعمال کیا تو وہ چیز آپ کے کام آئے گی، ورنہ وہ خراب ہو جائے گی. اگر کوئی انسان سمجھتا ہے کہ اپنی زندگی کے لیے خود ہی کوئی دین اور کوئی مذہب بنا ڈالے تو جیسے وہ ناقص ہے اس کا مذہب بھی ناقص ہوگا، جیسے وہ عیبوں، نقائص اور کمزوریوں سے بھرا ہے ویسے اس کا قانون بھی کمزوریوں سے بھرا ہوگا. واضح بات ہے کہ اگر
انسان کے بنانے والے نے کوئی قانون بنایا تو وہی قانون صحیح ہوگا، سچا ہوگا اور مفید ہوگا۔ تو پہلی بنیادی چیز اسلام کے لیے یہ ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، ایک ایسا حقیقی مذہب ہے کہ جس کا بنانے والا انسان نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی اس کی مخلوق نہیں، بلکہ خود خالق حقیقی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ گاڈ میڈ ریلیجن ہے، اور بنانے والے نے جب بنایا ہے تو یقیناً پرفیکٹ بنایا ہے۔ دوسری خوبی اس کی یہ ہے کہ یہ مکمل ضابط حیات ہے۔ یہ صرف دعوے نہیں کرتے ہم، واقعاً بھی دیگر تمام مذاہب کا اس کے ساتھ تھوڑا سا بھی آپ مقابلہ کریں تو ہر مذہب ادھورا، کمزور اور ناقص نظر آئے گا اسلام کے مقابل میں۔ اسلام ایک مکمل کمپریہنسو سسٹم آف لائف ہے۔ تیسری بات اسلام کے حق ہونے کی یہ ہے کہ وہ انسان کی فطرت اور عقل کے عین مطابق ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اسلام کا کوئی بھی قانون انسان کی عقل کے خلاف ہو، انسان کے فطرت کے خلاف ہو۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ اس مذہب کے پہنچانے والے اور چلانے والے بھی اللہ کی جانب سے انسانوں میں سے ہی منتخب ہوئے ہیں اور متعارف ہوئے ہیں۔ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چاہتا تو دین کو سیدھے سیدھے ڈائریکٹ انسانوں تک پہنچا دیتا، درمیان میں نہ کوئی فرشتہ ہوتا، نہ کوئی نبی اور رسول ہوتا۔ لیکن اللہ نے اس دین کی خوبی کے طور پر اس کے خود انسانوں میں سے رکھوالے تیار کیے، پہنچانے والے، سمجھانے والے، اس کی تشریح کرنے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے، خود انسانوں میں سے اس نے چند کو معصوم بنا کر اس دین کے ساتھ جوڑ دیا۔ اسلام کی یہ خوبی ہے۔ آج اگر اسلام کے مقابل میں دیگر مذاہب کو دیکھیں گے تو لاوارث نظر آتے ہیں، ان کا کوئی کانسٹنٹ ریسپانسبل پرسن نظر نہیں آتا کہ جو اس کا یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بنایا ہوا اور بھیجا ہوا ہو۔ ان خوبیوں کے پیش نظر اسلام دنیا پر چھاتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام چونکہ فطرت کی آواز ہے، عقل کے مطابق ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے، مکمل ضابط حیات ہے، اس لیے دنیا کو اپنے دامن میں سمیٹنے لگا ہے اور انسانوں کے ذہنوں پر چھاتا چلا جاتا ہے۔ اگرچہ دشمنان اسلام اس کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اسلام ہے جو تیزی سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے کہ جو ایمان لا چکے ہیں، قرآن مجید کی یہ آیت جس کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے، واقعاً قابل غور ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان سے ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت ہم نے کی، ایک بار پھر ہم اس کو آپ کی خدمت میں دکھاتے ہیں۔
اس کے ترجمے پر توجہ کریں اور پھر مذہب حقہ کے آج کے اس پروگرام سے اس کا تعلق قائم کریں۔ میرے ساتھ آپ بھی اس آیہ کریمہ کو نزدیک سے دیکھنے اور پڑھنے کا شرف حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر کہ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی کہ جو حضور سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ومن یکفر، اب ذرا توجہ سے سنیے، اور اگر کوئی اللہ کا انکار کرے، کفر کرے اور ملائکہ کے وجود کا انکار کرے، وہ ملائکتہ وہ کتب ہی، اور اللہ کی کتابوں کا انکار کرے، وہ رسول ہی، اور ان کتابوں کو پہنچانے والے رسولوں کا انکار کرے، والیوم الآخر، اور روز آخرت کا انکار کرے، فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ اس نے گمراہی میں اپنے آپ کو ڈال دیا اور گمراہ ہی کی راہ میں وہ بہت دور تک چلا گیا، ضلالا بعیدا، بہت دور نکل گیا۔ توجہ کی بات یہ ہے ناظرین کہ جہاں اللہ صاحبان ایمان سے ہی مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ ایمان لے آؤ اللہ پر اور رسول پر، یہ تحصیل حاصل ہے یا تاکید بر حقیقت ہے؟ اگر اللہ سبحانہ تعالی صاحبان ایمان سے ہی خطاب کر رہا ہے تو پھر ان کے دوبارہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اگر ایسا ہے تو تحصیل حاصل ہے، ایک چیز جو پہلے سے حاصل ہے اس کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش ہے، جو کہ محال ہے۔ اگر کوئی کہے مجھ سے کہ آئے عابدی جو بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہو جائے، تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ کھڑے ہونے کا ایک نیا مطالبہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ اے بیٹھے ہوئے انسان بیٹھے رہو، تو یہ بات بھی استمرار کے لیے ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اے بیٹھے ہوئے انسان بیٹھ جاؤ، یہاں پر عجیب لگتا ہے کہ بھئی ہم آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھ جاؤ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو کہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جو آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ایک محال چیز ہے، تحصیل حاصل جسے کہتے ہیں منطق کی زبان میں۔ لیکن یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کہہ کر تحصیل حاصل نہیں کرنا چاہتا ہے، بلکہ ایک بار ہر صاحب ایمان اپنے ایمان کو ریویو کرے، ریکال کرے، ریچارج کرے، ریفریش کرے، ایک بار پھر ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہم جن چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ صحیح ہیں یا کہیں ہم ہٹ گئے ہیں، یا واقعاً دل سے ہم مانتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، یا خالی کہنے اور سنانے کے لیے ہم مومن ہیں۔ یہ ایک ایسا خوبصورت انداز ہے تکلم کا کہ اس سے ہمیں ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ کیوں فرمایا کہ دیکھو میرے بعد مسلمان امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، ان میں سے صرف ایک صحیح ہوگا، باقی سب کے سب غلط ہوں گے۔ نتیجہ یہی ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، پھر سے ایمان لاؤ، پھر سے توجہ دو کہ تم کس چیز کو مانتے ہو کس چیز کو نہیں مانتے۔ تو ناظرین، جہاں ہمارا سوال ہے مذہب حقہ پر جو سوال ہے کہ آخر وہ کون سا مذہب ہے، تو بنیادی طور پر عقل و خرد
اور شعور اور بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر حق ہے تو ماننا پڑے گا کہ وہ پھر فرقہ نہیں ہے، وہ کوئی بعد میں ایجاد شدہ چیز نہیں ہے، وہ کسی انسان کے بنائے ہوئے اصولوں پر کھڑا نہیں ہوا ہے، بلکہ مذہب حقہ سے مراد وہی اصلی پیور خالص اسلام ہے جسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل کر کے امت کے حوالے کیا۔ آج میں اس تمہید کے ساتھ جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم مذہب حقہ کو درک کرنے کے لیے چلے ہیں، پہچاننے کے لیے چلے ہیں، تو اس کے معیار کو بھی سمجھیں، اس کے جو اصول ہیں اس کو بھی سمجھیں کہ مذہب حقہ اس کا معیار کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، اس کی موازین کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں، کیسے ہم بنیادی طور پر مذہب حقہ کو اپنے ذہن میں تصور کریں، ایک شکل اس کی اپنے ذہن میں لے کر آئیں، پھر جا کر دیکھتے رہیں کہ وہ جو مذاہب ہیں باہر ان میں سے کون سا ایسا ہے کہ جو ان موازین پر پورا اترتے ہیں یا اس کسوٹی پر پورا اترتے ہیں۔ تو اس موضوع کو آپ کے سامنے یقیناً ڈسپلے کیا ہوگا۔ موضوع ہمارا ہے مذہب حقہ کا معیار۔ اس کے ہمارے مطالعے کے لحاظ سے 5 بنیادی اصول ہیں، فنڈامنٹلز ہیں، جو حق کا مذہب ہے اس کو کم از کم ان 5 اصولوں پر کھڑا ہونا چاہیے، تب جا کر کے ہمیں حق اور حقیقت سے وہ ہمکنار کر سکتا ہے۔ میں چاہوں گا کنٹرول روم سے گزارش کروں کہ ایک ایک کر کے وہ جو 5 ہم نے بنیادی اصول مذہب حقہ کے لیے ہیں اس کو پیش کرنے کے لیے جانیں۔ پہلا اصول کیا ہے؟ بنیادی طور پر مذہب حقہ کو وہ مذہب جس کے اصول و فروع، عقائد اور احکام سب کے سب حقیقت اور صداقت پر مبنی ہوں۔ توجہ کیجئے، اگر 73 فرقوں میں کوئی ایسا مذہب ہو کہ جس کے تمام عقائد اور تمام احکام سب کے سب امور حقیقت اور صداقت پر مبنی ہو، تب جا کے وہ مذہب حقہ کہلا سکتا ہے۔ اگر کسی نہ کسی جگہ پر وہ حقیقت سے خالی ہو، یا اس کا عقیدہ یا اس کا کوئی حکم، اس کی شرعی پوزیشن جھوٹ پر مبنی ہو، تو پھر وہ عقیدہ، وہ مذہب حقہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی بنیادی چیز ہے۔ اور میں یہ بھی آگے اس بات کو مزید واضح کرتا ہوا چلوں کہ مذہب حقہ اگر حقیقت اور صداقت پر مبنی ہو تو پھر اپنی دلیل کے طور پر، اپنے ثبوت کے طور پر اسے کسی بھی لحاظ سے جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سچ نہیں کہ جو جھوٹ کے سہارے پر چلتا ہو۔ یہ ایک واضح بنیادی علامت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ لہذا جب بھی کسی مذہب میں جھوٹ ہی جھوٹ دکھائی دے، یا اس مذہب کے ثابت کرنے کے لیے اس مذہب کے کرتا دھرتاؤں کو جھوٹ بولنا پڑ جائے، سمجھو کہ وہ مذہب حقہ نہیں، وہی 72 مذاہب میں سے، فرقوں میں سے ایک ہے کہ جو جہنم میں ہمیں لے جاتا ہے۔ جو سچائی پر مبنی نہیں، جس کی بنیاد صداقت پر اور حقیقت پر نہیں کھڑی ہے، وہ کیسے مذہب حقہ ہو سکتا ہے؟ لاکھ دعویٰ کرنے والے دعویٰ کر لیں، لیکن اگر جھوٹ، چونکہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے ہیں، یقیناً جھوٹ بہت جلد ثابت بھی ہو سکتا ہے، اور اہل نظر سے جھوٹ کبھی
چھپتا بھی نہیں ہے، چھپ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو جہاں کسی مذہب کے اندر کہیں جھوٹ نظر آ گیا، انشاءاللہ ہم بتائیں گے، اگر کوئی مذہب کا فرض کریں کہ بڑا فقیہ یا بہت بڑا پیر یا کسی مذہب کا فقہی امام جھوٹے دعوے کرے کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، مجھ سے باتیں اللہ نے کیں، جبرائیل امین کو میں نے دیکھا، ان سے میری باتیں ہوئیں، اور نہ جانے کتنی اور بھی جھوٹی باتیں ہیں، تو یہیں سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو راستہ ہے جس کے پیشوا ایسے جھوٹے ہیں، ہرگز مذہب حقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں جو ملاک اور معیار ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو پہلی بنیادی اہم چیز جسے ہم بنیادی اصول کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ مذہب جس کے اصول اور فروع، جس کے عقائد اور احکام سب کے سب حقیقت اور صداقت پر مبنی ہوں، پہلی بنیادی چیز ہے۔ دوسرا جو بنیادی اصول ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، آپ دیکھیں گے، میں چاہوں گا کنٹرول روم سے کہ وہ بھی ڈسپلے ہو جائے، اسکرین پر آ گیا ہے، اب اس کو دیکھیے گا۔ مذہب حق کا اس کے سارے امور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہوں، تب جا کے وہ حق ہے۔ اگر کوئی بھی چیز اس میں سے انسان کی بنائی ہوئی ہے تو وہ حق نہیں ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ غلطی کرتا ہے، اور جو بات انسان کی بنائی ہوئی ہوتی ہے اس کے بھی مکمل حق ہونے کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بنیادی اصول ہے جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں چاہوں گا آپ میری طرف توجہ مزید لے کر آئیں۔ دیکھیے یہ کیا بات ہے کہ اللہ کی جانب سے ہو۔ یاد رکھیے کہ جب دین پیور ہے نا، خالص ہے نا اسلام، وہی خالص اسلام ہی مذہب حقہ ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ نام شاید مختلف ہو لیکن مذہب حقہ یعنی اسلام کا وہی اصلی چہرہ۔ پھر سے دہرا دوں، جب ہم کہتے ہیں مذہب حقہ، 73 فرقوں میں ایک مذہب ہے مذہب حقہ، نجات دینے والا مذہب، وہ کون ہے؟ وہی اسلام ہے، حقیقی خالص اسلام، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی، جس کا چہرہ وہ مذہب حقہ ہے۔ اب وہ کون ہے اس کو ہم آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن دوسرے معیار کو سمجھیں، دوسرے بنیادی اصول کو سمجھیں کہ اللہ کی جانب سے ہو، اس کے تمام امور اللہ کی جانب سے ہوں۔ دیکھیے اللہ کی کتاب قرآن اللہ کی جانب سے ہے، رسول اللہ کی جانب سے ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ سارے جتنے بھی امور ہیں سب اللہ کی جانب سے ہیں، لیکن اللہ کا جو نبی ہے، اس کا جو خلیفہ ہے وہ لوگوں کی طرف سے ہے۔ کیا آپ ماننے کے لیے تیار ہوں گے کہ یہ پیور ہے، خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے؟ یقیناً ملاوٹ ہوئی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ایمان لے کر آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جو کچھ بھی رسول نے بیان کیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اجتناب کرو جس چیز سے اللہ کے نبی نے روک دیا ہے۔ حکم یہ ہے کہ جو کچھ نبی دے اسے لو، الٹا نبی کو کچھ دینے کی طرف سے اپنی طرف سے کوشش کرو نہیں۔ تو اگر یہ جو دوسرا بنیادی اصول ہے اس کو بھی ہم ذہن نشین کر لیں کہ مذہب حقہ وہ ہے کہ جس کے سارے امور اللہ کی جانب سے ہوں۔ دیکھیے اللہ کی جانب سے نماز ہے تو نماز ہے اور عبادت ہے، اور اگر ہم نے اپنی طرف سے اس میں کچھ ہیرا پھیری کی اور اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کی، پھر وہ حق نہیں ہے، پھر وہ نماز باطل ہے۔ وضو، معمولی وضو،
اپنے انداز میں ہم کر لیں کہ بھائی ہم تو لبرل ہیں، اللہ تو یہی چاہتا ہے نا کہ اس کی نماز کے لیے ہم ہاتھ منہ دھو لیں، اپنے حساب سے اپنے اسٹائل میں دھو لیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، آپ کو جو کچھ اللہ کی جانب سے وضو کا طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے کریں گے تو پھر وہ عبادت ہے، ورنہ وہ بھی باطل ہے، سب کچھ ختم ہے۔ سارے امور زندگی کے عقائد بھی اور احکام بھی، ہمارے چھوٹے عمل سے لے کے بڑے عمل تک، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق ہے تو وہ مذہب حقہ ہے، اگر ہم نے اس میں کوئی ملاوٹ کی ہے تو وہ پھر حق نہیں ہے۔ یہ ذہن نشین کر لیں، کیونکہ ایک بہت بڑا واضح فرق مذہب حقہ اور دیگر مسلمانوں کے اندر پائے جانے والے فرقوں کے درمیان نظر آئے گا، وہ یہی آئے گا کہ ایک ہی مکتب اور مذہب ہے کہ جو کہتا ہے کہ نبی اللہ کی جانب سے، کتاب اللہ کی جانب سے، شریعت اللہ کی جانب سے، تو نبی کا جانشین بھی اللہ کی جانب سے ہونا چاہیے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا نبی اس دنیا میں آئے کہ جس کی امت اس کے جانشین کو اپنی طرف سے منتخب کر کے دے، پھر وہ ملاوٹ ہو گئی، پھر وہ خالص اللہ کا دین نہیں ہوا بلکہ بندوں کا تصرف بھی اس میں ہو گیا، بندوں کا اس کے اندر ایسا تصرف ہوا کہ لوگ رسول اللہ کے جانشین کو اپنی طرف سے بنانے لگ گئے۔ یہ وہ بنیادی بہت بڑا فرق مذہب حقہ اور دیگر مذاہب میں نظر آتا ہے کہ دیگر مذاہب کے لوگ کہتے ہیں کہ نبی مکرم نے نعوذ باللہ من ذالک اپنے قیامت تک چلنے والے دین کو لاوارث چھوڑ کے چلے گئے اور امت پہ ڈال دیا کہ تم خود ہی جس کو چاہے خلیفہ بنا لینا، جس کو چاہے لیڈر بنا لینا۔ ملاوٹ ہو گئی۔ ایک بات مجھے اس وقت یاد آ گئی، وہ ضرور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک لبنان کے اہل سنت کے عالم ہیں، انہوں نے مذہب حقہ کو اپنایا تو ان سے انٹرویو کیا گیا کہ آپ نے مذہب حقہ کو یعنی مذہب اہل بیت علیہ السلام کو کس وجہ سے اپنایا؟ کہا بہت ساری دلیلیں، جس بات نے مجھے مذہب حقہ کی طرف متوجہ کیا وہ یہ کہ میرا ایک دوست تھا، اس کی دکان تھی، دکان میں وہ روزانہ خرید و فروخت کا کام کرتا تھا، نماز کا بڑا پابند تھا، اور جب نماز کا وقت آتا تھا تو بے چینی سے اپنے ہی کسی ایک اعتماد اور بھروسے کے آدمی کو تکتا رہتا تھا کہ وہ میرا جو بھروسے کا آدمی ہے وہ آ جائے تو میں دکان کو اس کے حوالے کر کے نماز کے لیے جاؤں، اور وہ ہر بار ایسے ہی کرتا تھا کہ وہ نماز کے لیے بھی نکل رہا ہے تو جب تک کہ اپنے بھروسے کے آدمی کو اپنی جگہ پر اس دکان میں نہ بٹھا دے وہ جاتا نہیں تھا۔ اسی بات کو میں نے جب غور کیا، اور دوسری طرف سے میرے ایک شیعہ بھائی نے کہا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ نے ہرگز اس بات کو نظر انداز نہیں کیا کہ میرے بعد یہ جو دین قیامت تک چلنے والا ہے اس کو میں ایسے ہی امت پر کے بھروسے چھوڑ کے چلا جاؤں، نہیں، بلکہ رسول اللہ نے اہتمام کیا، روز اول سے اہتمام کیا کہ میرے بعد کون اس کشتی کو چلانے والا ہوگا، کون اس دین کی حفاظت اور تشریح اور تبیین کا کام کرنے والا ہوگا،
اور وہ ہم مولا علی علیہ السلام کے بارے میں مانتے ہیں کہ وہی خلیفہ بلا فاصلہ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ ایک معمولی دکاندار اپنی دکان تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے ہی بھروسے کے آدمی کو اپنی جگہ پر بغیر بٹھائے نہیں جاتا، تو ہمارا نبی قیامت تک چلنے والے دین کو بغیر کسی جانشین کے مقرر کیے ہوئے کیسے جا سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ نہ تنہا معقول بات ہے، بلکہ اگر اسلام قیامت تک چلنے کے لیے آیا ہے اور اس کی ہر چیز خدا کی طرف سے ہے، تو رسول اللہ کا جانشین کیوں نہ خدا کی طرف سے ہو؟ اب یہ کہ آپ دلیل مانگیں تو دلیل آپ کو ملے گی۔ یہ دوسرا بہت ہی اہم بنیادی اصول ہے، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ تیسرا بنیادی اصول ہے کسی بھی مذہب کے مذہب حقہ ہونے کے لیے، توجہ سے سنیے گا، اسکرین پر بھی آئے گا وہ تیسرا اصول آپ کے سامنے۔ بنیادی اصول تیسرا، اس کی کوئی بھی بات عقل و منطق کے خلاف نہ ہو۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اگر کسی مذہب کی کوئی بات خرافی ہے، نانسنس ہے، عقل و خرد سے بالکل اس کا تعلق نہیں ہے یا خلاف ہے عقل و خرد کے، تو وہ مذہب حقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کہیں نہ کہیں کوئی ملاوٹ ہوئی ہے، اسی بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی بات آپ دیکھیں کہ عقل کے خلاف جا رہی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ اب اسی ایک بات پر غور کر لینا آدمی کہ جہاں لوگوں کو تحقیق سے روکتے ہیں، سمجھ لو کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ خوف ہے کہ فلاں ٹی وی چینل کو مت دیکھو، فلاں مذہب کے جو علماء ہیں ان کو نہ سنو، ان کی کتابیں نہ پڑھو، تحقیق کرنا چھوڑ دو، بزرگوں نے جو کہا ہے تم آباء و اجداد سے جو مانتے آئے ہو اسی پر آنکھ بند کر کے عمل کرتے رہو، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ گمراہ نہیں بلکہ گمراہی سے نکل جاؤ گے، ہدایت کے راستے پر آ جاؤ گے۔ تحقیق کرو گے، آنکھیں کھولو گے تو دیکھو گے۔ یہ تیسرا بنیادی اصول بھی بہت اہم ہے کہ ہم جانیں کہ عقل و خرد کے خلاف، منطق کے خلاف، کامن سینس کے خلاف اگر کسی مذہب میں مثلا یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو غصے میں بغیر کسی ارادے اور اختیار کے ایسے ہی طلاق 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 کہہ دیتا ہے تو وہ طلاق ہو جاتا ہے، اور 3 دفعہ اس نے کہہ دیا تو وہ 3 طلاق ہو جاتے ہیں۔ اب اس بیچاری کے اوپر ستم یہ کہ اب اس کے لیے وہ حلال نہیں ہے جب تک کہ درمیان میں کوئی حلالہ نہ ہو جائے۔ کیا یہ عقل کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ منطق کے خلاف نہیں ہے؟ ایک دفعہ آپ نے کھانا کھایا، 1000 مرتبہ بھی آپ کہیں کہ میں نے کھایا، کھانا کھایا، تو کیا 1000 مرتبہ آپ نے کھایا ہے یا ایک ہی دفعہ کھایا ہے؟ ذکر اس کا ہم 100 مرتبہ کریں، 1000 مرتبہ کریں، کھایا تو ایک ہی دفعہ ہے۔ اس کی نیوز آپ سناتے جائیں 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ، ایک ہی دفعہ تو کھایا ہے۔ بھئی ایک وقت میں ایک ہی وقت کھا سکتا ہے انسان، ایک ہی کھانے کو کھا سکتا ہے۔ اب کھایا ہے کھانا، پیٹ بھر گیا، اب وہ بار بار اس کا ذکر کرے، اس کا مطلب ہے کہ بار بار وہ کھانا کھا رہا ہے۔ 3 دفعہ کہہ دے، 1000 دفعہ کہہ دے طلاق 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 طلاق، طلاق ایک دفعہ ہی ہے۔ قرآن اور رسول اللہ کے شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ بعد میں کسی نے اسے اپنی کسی ایک خواہش کے مطابق یا اپنی کسی کج فہمی اور انحراف اور گمراہی کی وجہ سے رائج کر دیا، اور اکثریت کا بیڑا غرق کر کے چلا گیا۔ اکثریت امت مسلمہ کی اسی طلاق کے مسئلے میں پریشان ہے۔ اگر اپنے مسلک کے اوپر رہتی ہے تو پھر غصے میں کہے ہوئے طلاق 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 کے الفاظ کو آپ امپلیمنٹ کر کے کسی مولوی کو بلا کر کے حلالہ کے چکر میں پڑ جائیں، جہاں غیرت آپ کی گوارا نہیں کرتی، فطرت آپ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے،
عقل آپ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ کیا خاک دین ہے؟ یہ کوئی خاک اسلامی شریعت ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں ہے، ملاوٹ ہے اس میں، یقیناً ملاوٹ ہے، کیونکہ عقل و خرد اور فطرت کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ ایک طرف سے کہا جاتا ہے انما الاعمال بالنیات، انسان کے ہر عمل کے پیچھے اس کی نیت کار فرما ہے۔ اب اگر کوئی نیت ہی نہیں کرتا ہے طلاق دینے کی، ایسے ہی نیند میں بڑبڑا جاتا ہے، تو بھی طلاق کیسے ہو جاتی ہے؟ عقل کے ناخن نہیں لیتے، ہوش اور شعور اور بصیرت کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی نے اس عقل کے، فطرت کے، شریعت محمدی حقیقی کے خلاف ایک بدعت ڈال دی، اس سے ہماری چاہت و محبت ایسے ہو گئی کہ آنکھ بند کر کے اسی کو ہم سمجھنے لگے، اور سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ تو جو ملاوٹ والی چیزیں ہیں اس سے ہمیں گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ تیسرا جو اصول ہے، بہت اہم بنیادی اصول، کہ کوئی بھی بات مذہب حقہ کی عقل و منطق کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے۔ چوتھا اصول آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، گزارش ہے کہ اسکرین پر ڈسپلے ہو جائے، وہ ہو گیا۔ دیکھیے یہ بھی بہت اہم بات ہے، قرآن اور سنت صحیحہ سے ہرگز اس مذہب کا ٹکراؤ نہ ہو، کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی عقیدے میں، کسی بھی عمل میں، کسی بھی حکم میں، کسی بھی مسئلے میں اگر کوئی اس مذہب کی بات قرآن کی واضح آیت سے ٹکرا جائے یا پھر سنت، جو صحیح سنت اللہ کے نبی سے ہم تک پہنچے، اس کے خلاف جائے، اس سے ٹکرا جائے، تو وہ یقیناً مذہب حقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ چوتھا اصول ہے، اور کتنی باتیں ایسی ہیں کہ جو قرآن سے واضح ٹکرا جاتی ہیں، اور انسان جو ہے نا وہ ان واضح آیات کے ہوتے ہوئے گمراہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس مذہب میں ایسی کچھ خرافی باتیں آ گئی ہیں جو کہ قرآن اور سنت کے خلاف ہیں۔ پانچواں اور آخری اصول بہت ہی اہم ہے، اس اصول، بنیادی اصول کو بھی آپ ذہن نشین کر لیں، کیونکہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ان 5 بنیادی اصول کے مطابق اس مذہب کو پیش کریں کہ جو مذہب حقہ ہے۔ ہر ایک کے دل میں اتر سکتی ہے بات، اور ہر عقل مند کو میری بات انشاءاللہ اپیل کرے گی، اور پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے توفیق دی ہے، تینت اس کی پاک ہے، تو وہ ہرگز ان اہم مذہب حقہ کی باتوں کو سننے کے بعد انکار نہیں کرے گا، کم سے کم یہ بات ہے۔ ہاں اگر اللہ نے توفیق نہیں دی ہے، تینت بھی پاک نہیں ہے، گڑبڑ ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کے ساتھ ایسا ہے کہ جو رکاوٹ بن رہا ہے، پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ 5واں اور آخری اہم بنیادی اصول بھی سن لیں۔ مذہب حق کا، میں چاہوں گا پھر سے ڈسپلے کریں، مذہب حق کا صرف وہی مذہب ہو سکتا ہے کہ جو تمام انسانوں کی نجات اور کامیابی کا ضامن ہو، گارنٹیڈ مذہب، جو اشور کرے ہر انسان کو کہ اگر اس مذہب پر تم چلو گے تو ضرور تمہیں نجات ملے گی اور ضرور تم کامیاب ہوگے۔ نجات اور کامیابی اگر کسی مذہب میں ضامن بن کر انسان کو نہیں بلا سکتا ہے تو پھر یہ تو دکانداری ہوئی۔ اگر یہ کنڈیشن، بنیادی اصول جو 5واں ہے، اگر یہ نہ ہو تو وہ مذہب کیا ہوا؟ بلکہ دکانداری ہوئی۔ دنیا اور آخرت میں تمام انسان کے جو اس مذہب کو ماننے کے لیے تیار ہوئے، ان کے نجات اور کامیاب ہونے کی ضمانت ملے۔ یہ 5ویں اصول پر بھی توجہ کیجیے۔
اب جس مذہب میں نجات کا یقین دلایا جا رہا ہو، کامیابی کا یقین دلایا جا رہا ہو، وہی مذہب حقہ ہو سکتا ہے۔ اب جن کو خود اپنی خبر نہیں ہے، خود بن گئے لیڈر، خود بن گئے بہت ہی عظیم شخصیت، مگر انہیں یقین نہیں ہے، خود کو یقین نہیں ہے، اور وہ باتیں ایسی کر رہے ہیں کہ دیکھو کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش میں کسی بکری کے پیٹ سے غلاظت کی شکل اختیار کر کے نکل جاتا، کاش میں ایسا ہوتا، کاش میں ویسا ہوتا۔ جو نجات کا یقین دلائے، جو ضمانت لے ہماری کامیابی کی، ان کا راستہ وہ مذہب حقہ ہے، اور اس پر عمل کرنا انسان اپنی نجات اور اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے مترادف ہے۔ ناظرین، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، میرے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ آج میں نے بنیادی باتیں، بنیادی اصول مذہب حقہ کے بتائے ہیں۔ اگلے انشاءاللہ پروگرام میں ہم انہی بنیادی اصولوں کے مطابق دیکھیں گے کہ کوئی مذہب ہے بھی یا نہیں ہے۔ پہلے کال کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی، کون بہن ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام، کون بہن ہے، کہاں سے ہیں؟ مولانا صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ پہلے تو شکریہ۔ میں آپ کے پروگرام کی تعریف کرنا چاہتی ہوں، ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا پروگرام، اللہ تعالیٰ ہدایت ٹی وی کو دن دگنے رات چگنے کرے۔ ترقی عطا اور دوسرا فرمائے۔ مولانا صاحب ایک تو آپ سے چھوٹا سا سوال تھا، وہ اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، جیسے بھی آپ طلاق کی بات کر رہے تھے کہ اگر 3 دفعہ کہہ رہے ہیں طلاق 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 نہیں ہوتی ہے، تو ایسے فرقہ جعفریہ میں اگر کوئی مرد دوسری شادی کر لیتا ہے اور اپنی بیوی سے اجازت بھی نہیں لیتا اور شادی کر لیتا ہے جا کے، اور کوئی اس کا حق نہیں پہچانتا، نہ اس کے بچوں کا نہ اس کا، تو ایسے مرد کے لیے ہمارے مذہب حقہ میں کیا حکم ہے، اور پھر طلاق بھی نہیں دیتا؟ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، انشاءاللہ نوٹ کر میں نے کیا، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے فون کیا، آپ نے نام نہیں بتایا، کوئی بات نہیں، اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا، میں گلاسگو سے بول رہا ہوں۔ مولانا آج میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میری بات تھوڑی سی لمبی رہے گی۔ لمبی نہیں کرنا بیٹا، اب ٹائم بہت کم ہے، مختصر کرو، مختصر۔ مولانا آج میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ ایک مذہب تو یہ ہے، مذہب حق میں 2 مذہب آتے ہیں۔ ایک مذہب رسول پاک نے جو حدیث بتائی تھی کہ علی کو بس میں اور اللہ جانتے ہیں، اللہ کو بس میں اور علی جانتے ہیں، اور مجھے رسول پاک اور علی علیہ السلام جانتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بتایا، ایک طرف تو یہ مذہب ہے، دوسری طرف وہ مذہب ہے کہ جس طرح نمرود ہے، اس نے اللہ کو ڈینائی نہیں کیا، انہوں نے اللہ کو انکار نہیں کیا، اور اس نے اللہ کو گھٹایا بھی نہیں، اللہ کی شان کو کم بھی نہیں کیا، لیکن انہوں نے شریک ٹھہرایا اور اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں رکھا۔ تو اللہ اس کا علاج یہ ہوا کہ اس کے ناک میں ایک مچھر گھس گیا، اور پھر اس کا ناک جوتوں کا۔ تو مولانا میرا سوال آج آپ سے یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ ہے جو رسول پاک نے حدیث بتائی تھی، اور ایک طرف یہ مطلب ہے کہ جن لوگوں نے رسول پاک کو بھی زیان کا الزام دیا۔ جی ٹھیک ہے، پہنچ گیا سوال آپ کا بیٹا، ہم نے نوٹ کر لیا ہے، اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، سید علی جان شاہ صاحب، بسم اللہ۔ بہت ہی پیاری گفتگو ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ جی ہاں۔
تو جب طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنایا جا رہا تھا تو لوگوں نے اعتراض کیا تھا. کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اعتراض کیا تھا کیا اللہ کے نبی نے یا اللہ نے کہا تھا ٹھیک ہے تم اپنی سی کر لو؟ تو جس ایک نبی جو امتی ہیں ہمارے نبی کے، ان کے بادشاہ کے لیے اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی مرضی سے بنا لے، تو کیا ہمارے رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے سنت تبدیل کر دی تھی؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ آپ کا سوال ہے اور اسی میں یقیناً جواب بھی ہے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم محمد صاحب. وعلیکم السلام. محسن ملٹن کین سے. السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، فرمائیں. آپ ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی جی. کیا دین حق کے اوپر دین حق میں کوئی بدعت ہوگی؟ اس کے اوپر بھی تھوڑا فرمائیے. جیسے کہ یعنی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اپنا جانشین بنا کے چلے گئے تو ہم مان لیں، اگر ہم خود بنائیں گے تو یہ تو بدعت ہوئی نا. تو اس کے اوپر بھی تھوڑا فرما دیں. جی اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. نقوی صاحب فرمائیے. مولانا کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. مولانا ابھی یہ بات سوال کر رہا تھا، اس کا سوال رہ گیا تھا، میں اس کو ذرا کمپلیٹ کر دوں. کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر نمرود نے اگر اللہ کی شان نہیں گٹائی لیکن اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا شریک، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جوتوں سے اس کا علاج کیا. لیکن جو لوگ اللہ کی ذات کو گٹا کر کرسی پہ لے آتے ہیں تو قیامت کے روز ان کا کیا علاج اللہ کرے گا؟ کیونکہ انہوں نے تو پاک رسول کو بھی معاف نہیں کیا، وہاں بھی اذیان لے آئے اور مولا علی کو تو سرے سے وہ مانتے ہی نہیں ہیں. تو ایسے لوگوں کا سوال کیا علاج ہوگا قیامت کے دن جو اللہ بلکہ نقوی صاحب بلکہ خالی کرسی پر نہیں لے کر آئے، اللہ کی ٹانگ کو نعوذ باللہ جہنم میں پہنچا دیا. اب اس سے بھی زیادہ اور کیا ظلم ستم ہونا چاہیے. چلیے ہم بتاتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. جی لائن کٹ گئی، کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ منتظر رہیں گے آپ کی کال کے، جو بھی میرے بھائی تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے مزید ایک دو کال کی گنجائش ہے اگر آپ میں سے کوئی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون میرے بھائی، کہاں سے؟ میں محمد آصف پاکستان سے عرض کر رہا ہوں. محمد عاصم. مولانا صاحب میرے دو چھوٹے سے سوال ہیں. جی فرمائیے. ایک یہ کہ کیا قرآن اور احکام الہی کا کماحقات تشریح بغیر ہمیں افعال یا اللہ تعالیٰ کی نامزد نائب کے بغیر ممکن ہے؟ بغیر اللہ کی کیا؟ سوال میرا یہ ہے، یہ کافی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والا اتنے عرصے سے، کیا ان میں ایسا ہو سکتا ہے کہ غفلت یا اس طرح کا کوئی حرص ان کے ذہن میں ہو، اتنی بڑی تبدیلی آ جائے، اللہ کے احکامات سے روح گردانی ہو؟ آپ مہربانی کریں گے پہلے سوال کو بھی آپ پھر سے مختصر کر کے بتا دیجئے کہ کیا تھا سوال، اور دوسرا سوال بھی میں سمجھ نہیں سکا ہوں، اس کو دوبارہ دہرا دیجئے. آواز صاف نہیں آ رہی ہے. میں معذرت خواہ ہوں، میں چاہ رہا تھا کہ آپ سوال واضح کرتے، میں اس کو نوٹ کر سکتا. معذرت، شاید میں صحیح معنوں میں سن نہیں سکا ہوں، سمجھ نہیں سکا ہوں. اگلے کال کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. علاوہ صاحب میں حسن بات کر رہا ہوں ساؤتھ اینڈ آن سی سے. جی جی. تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے کہیں سنا تھا کہ امام خمینی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو زنجیر زنی ہے وہ مطلب ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے منع فرمایا تھا اس چیز کو. تو اس بات پہ میں چاہوں گا کہ آپ وضاحت کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے دوسرے جو مذاہب والے ہیں یہ بات کرتے ہیں اکثر کہ شہید کو رونا جو ہے مطلب وہ مطلب
ٹھیک نہیں ہوتا. مطلب شہید تو زندہ ہوتا ہے, آپ ان کے لیے ماتم کرتے ہیں اور ان کے لیے آپ جو روتے ہیں سب کچھ, یہ تو مطلب ٹھیک نہیں ہے. تو اس بات پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی بات کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک, جزاک اللہ. اب ہم زیادہ کال نہیں لے سکیں گے, معذرت. اور جو لوگ کرنا چاہتے تھے اور نہیں کر سکے, یا کسی کے سوال ادھورے ہم تک پہنچے, ان کی بات ہم تک نہیں آ سکی صحیح معنوں میں, معذرت ان سے چاہیں گے. اگلے پروگرام میں یقیناً وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم سے گفتگو کر سکیں اور ہم سے سوال کر سکیں. ہماری ایک بہن آئیں اور نام نہیں بتایا کہ مرد اگر ظلم کرتا ہے, حق بھی ادا نہیں کرتا, شادی بھی دوسری کر لیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ طلاق بھی نہیں دیتا, ایسے لوگ ظالم ہوتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں یہ بہت ہی زیادہ عذاب اور اس کی سخت سے سخت سزا کے سزاوار ہو جاتے ہیں. خوف خدا کرنا چاہیے انسان کو. اپنی جو پہلی بیوی ہے اس کے ساتھ کوشش کرنا چاہیے کہ جتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکام اور حقوق رکھے ہیں اور بچوں کے ساتھ ان کو ادا کرے. اور یہ دوسری اور تیسری شادی کے چکر میں یہ تو خطائیں انسان بہت کرتا ہے, لیکن جب انسان کسی ایک لذت کی خاطر ہمیشہ کی مصیبت اپنے سر لیتا ہے, یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوتی, بیوقوفی ہوتی ہے. سوال کے مطابق میں جواب دے رہا ہوں کہ ایسے لوگ جو اس طرح کی شادی کرتے ہیں اور بیوی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ ان کا سلوک اچھا نہیں ہوتا, وہ یقیناً اللہ کے نزدیک ظالم ہے. اور ظلم کرنے والوں کو اللہ آسانی کے ساتھ نہیں چھوڑتا. سید غیور عباس گلاسگو سے سوال بہت عمدہ انہوں نے کیا کہ جب نمرود نے اللہ کے مقابل میں اپنے آپ کو خدا کہلوانے کی کوشش کی تو اللہ نے ایک ضعیف ترین مخلوق سے اپنی اس کا بیڑا غرق کر دیا, جسے مچھر کہتے ہیں. تو اب جو لوگ اللہ کے مقابل میں تو نہیں بلکہ اللہ کی عظمت کو گھٹا کر کے کبھی کہتے ہیں وہ کرسی میں بیٹھتا ہے, کبھی کہتے ہیں کہ جب وہ بیٹھتا ہے تو کرسی چرچراتی ہے, اور کبھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ جب جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا تو اپنا ایک پیر جہنم میں ڈال دے گا. اللہ کی پناہ, اللہ کی توحید سے کتنے دور ہیں وہ لوگ کہ جو اہل بیت سے دور ہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ جن لوگوں کو اہل بیت کا عرفان نصیب نہیں ہوا انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل نہیں ہو سکی. بہت عمدہ سوال جس کو ان کے بزرگ ان کے والد گرامی نے آ کے مکمل کیا تھا. سوال کا جواب بھی یہی ہے, سوال کے اندر ہی جواب تھا. سید علی جان شاہ صاحب نے بھی بہت عمدہ اشارہ کیا کہ جناب طالوت کے انتخاب پر اگرچہ اس وقت کچھ لوگوں نے اعتراض کیا, لیکن ان کے اعتراض کے بعد اللہ نے یا ان کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ چلو تم خود ہی کسی کو اپنا بنا لو لیڈر اور امیر اپنا. جب معمولی سے معمولی جواب کے لیے بھی اگر اللہ کے نبی کے ہاتھوں کوئی مقرر ہوتا ہے تو خود اللہ کے حکم سے وہ منتخب ہوتا ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک چلنے والی شریعت کو اس طرح بے سہارا چھوڑ کے چلے جائیں اور لاوارث اسے بنا کے چلے جائیں کہ امت جسے چاہے اپنی مرضی سے بنا لے. اور آپ تاریخ میں کم از کم دیکھیں تو اس کی ایک بھی مثال نہیں ملتی, ایک جگہ پر بھی نہیں. یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی بھیجتے تھے تو نبی مکرم فرماتے تھے کہ میں فلاں کو امیر بنا رہا ہوں, علم دے رہا ہوں. یہ نہیں کہ الیکشن میں دیکھو تم خود ہی فوجیوں بیٹھو تھوڑا سا اپنی طرف سے جمہوریت کا ایک نظام بنا لو, جس کو چاہو تم سپاہ سالار بنا لو. نہیں, اللہ کے نبی مقرر کرتے تھے. اور خالی یہی نہیں, کہتے اگر وہ مارا جائے تو اس کے بعد دوسرا فلاں وکیل وہ ہوگا, سپاہ سالار ہوگا, اور اگر اس کو بھی مار دیا جائے تو اس کے بعد فلاں ہوگا. تو پوری ایک ترتیب بتاتے.
اور اگر مدینے سے کچھ دنوں کے لیے بھی باہر جاتے تو اللہ کے نبی کسی نہ کسی اپنے نائب کو مقرر کر کے جاتے، اور اہم کاموں کے لیے ہمیشہ مولا علی علیہ السلام ہی کو اپنا نائب بنایا ہے۔ حد یہ ہے کہ آپ مکے کو چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، مدینے کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہجرت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس رات بھی اپنی جگہ پر مولا علی کو بٹھایا، امانتیں سپرد کیں اور بتایا کہ ان امانتوں کو ان کے جو صاحب ہیں ان کے حوالے کرو، پھر تم مکہ چھوڑ کے آنا۔ یعنی لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی مکرم نے اپنے مختصر سے وقفے کو بھی بغیر اپنے جانشین کے ایسے ہی نہیں چھوڑتے ہیں، اور یہ تو قیامت تک چلنے والا سلسلہ تھا کہ بغیر جانشینوں کے کیسے چھوڑ دیتے، اور کیسے یہ تصور کر لیا گیا کہ نعوذ باللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے مشن کو کامیاب کرنے کے بعد دھڑم سے حوالے کر دیتے ہیں امت پہ کہ تم اس کے ساتھ جو چاہے کرنا ہے کرو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، انسانوں نے اپنی اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اللہ کی ایک نہ سنی، نہ نبی کی کوئی بات سنی۔ محسن ملٹن کین سے بہت عمدہ سوال کہ کیا خود سے کسی کو بنانا جبکہ اللہ کے نبی نے بھی کسی کو بنایا ہے یہ بدعت نہیں ہے؟ تو سب سے بڑی بدعت ہے۔ ساری مصیبتوں کی جڑ تو یہی ہے کہ نبی کی بات نہیں سنی گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پابندی نہیں کی گئی، آپ کے فرمودات کی پابندی نہیں کی گئی، آپ کی بتائی ہوئی اس خوبصورت خلافت کی جو قیامت تک کے لیے ہر انسان کو ہدایت دینے والی تھی، اس کے اوپر عمل نہیں ہوا، تنہا چھوڑ دیا گیا۔ مولا علی کو بھی معلوم تھا، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی علم میں تھا کہ یہ قوم اس آزمائش میں ناکام ہو جائے گی، اور اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت ہارون کو گوشہ نشین کر دیا۔ محمد عاصم صاحب پاکستان سے کچھ کہنا چاہتے تھے، سوال ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ میں نہیں آیا۔ حسن ساؤتھ ہینڈ سے سوال انہوں نے زنجیر زنی سے متعلق کیا ہے، پھر اس کے بعد شہید کو رونا کہتے ہیں بدعت ہے، رونا نہیں چاہیے کیونکہ وہ زندہ ہوتا ہے۔ بات زندہ ہونے یا مردہ ہونے کی نہیں ہے، یقیناً شہید زندہ ہوتا ہے۔ ہم صرف شہید کی شہادت پر نہیں روتے ہیں، بلکہ ہم رو رہے ہیں ظلم کے خلاف احتجاج کو جاری رکھنے کے لیے، مظلوم کی مظلومیت پر آنسو بہاتے ہیں۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک شہید شہادت پر فائز ہوتا ہے، وہ بھی سرخ روح ہے اور اس کی کسی بھی عظمت میں کمی نہیں آئی ہے، نہ ہمارے رونے سے اسے کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے، نہ ہمیں بظاہر اس کی ہمارے رونے سے اس کو کوئی فائدہ ہم پہنچا سکتے ہیں۔ یہ مظلومیت پر گریہ ہے اور ظالم کے خلاف احتجاج ہے، اور یہ جب تک رہے گا انشاءاللہ ہمیشہ ظالم ڈرتا رہے گا، مظلوم کو حوصلہ ملتا رہے گا۔ یہ سلسلہ ہے گریہ وزاری کا اور ماتم کا اور عزاداری کا۔ ان میں سے ایک چیز جو ہے زنجیر زنی ہے، اور زنجیر اگر ایسے ہی انسان اپنی پشت پر مارتا ہے جس سے خون نہیں نکلتا ہے تو اس کو کسی نے منع نہیں کیا۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی کبھی نہیں منع کیا، نہ کسی مرجع نے اس کو منع کیا ہے۔ بعض مراجع نے حالات کے تقاضوں کے مطابق کہا کہ خون جس قمع سے یا زنجیر زنی سے نکلے اس کو اس دور میں مناسب نہیں ہے کہ نہ کریں۔ البتہ اس کے بھی خاص اسباب ہیں جس پر ہم فی الحال گفتگو نہیں کر سکیں گے، ٹائم ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمارے ان تمام عرائض کو آپ نے سنا، معروضات کو آپ نے توجہ سے سنا، آپ کا شکریہ۔ اگلے پروگرام میں بنیادی اصول کو یاد رکھیے گا، جو 5 ہم نے بتائے ہیں، ان اصول کے مطابق ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مذہب حقہ
کون سا مذہب ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیے گا، اور زمانے کے امام کو ان کے ظہور کے لیے دعا کرتے رہیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.